كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وكما قال الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا إن أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مجيبا لنفسه في قوله تبارك وتعالى: إن هي إلا فتنتك الآية. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا الہ الا ہو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ یا اللہ اگر یہ لوگ مر گئے تو میں ایک بہت بڑے ابتلا میں، اختبار میں اور امتحان میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام عذابی اصیب بہ من نشاء، میں اپنا عذاب جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں، کیونکہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عذاب دیتے ہیں تو یہ اس کا عدل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کی حکمت سے اور علم سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ معنی یہ افعل ما اشاء، میں جو چاہوں کروں، وَأَحْكُمُ مَا أُرِيدُ، اور میں جو ارادہ کرتا ہوں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، اور ہر فیصلے میں اور ہر میرے حکم میں ولی الحکمت والعدل، ہر چیز میں حکمت ہے اور عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں، منزہ ہیں، تمام صفات نقصان سے پاک ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی تو ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ہم لوگ جو ہے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کافروں کو جہنم کی سزا ملے گی تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وما ظلمناہم، ہم نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا کہ ان کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا کہ میں نے اپنے انبیاء بھیجے، میں نے رسول بھیجے، میں نے پیغمبر بھیجے، میں نے کتابیں نازل کی، اور پھر ہر پیغمبر کو اپنی صداقت کے لیے معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائیں، پھر ہر بندے کو میں نے خیر اور شر کی تمیز عطا فرمائی، میں نے اس کو حواس خمس عطا فرمائے، وہ خیر اور شر میں فیصلے کرنے کی قوت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ آگ ہے،
اسے پتہ ہے کہ اس راستے پہ قدم رکھوں گا تو میں گر جاؤں گا، اسے راستہ پتہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، لیکن ان تمام دلائل کے بعد، ان تمام آیات کے بعد اگر اس نے پھر بھی شرک اختیار کیا، اگر اس نے پھر بھی کفر اختیار کیا تو اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی پہ ظلم نہیں فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ تم زبان سے بولو گے یا جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے جوارے سے نکلے گا وہ سب کا سب محفوظ ہے، اور قیامت میں ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی اپنے گناہوں میں اضافہ کرے، اپنے شرک میں اضافہ کرے، اپنے کفر و بدعات میں اضافہ کرے تو وہ تو اپنے جانوں پہ خود ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ میری جو حکمت ہے، اگر میں کسی پہ عذاب بھیجتا ہوں، اگر میں کنی قوموں کو ہلاک کرتا ہوں، ولی الحکمہ، اس میں میری حکمت ہے اور میرا عدل ہے اور میرا انصاف ہے۔ اور اس کے باوجود فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ آیت عظیمت الشمول والعموم كقوله تبارك وتعالى اخبارا عن حملة العرش ومن حوله انهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عدل اور حکمت اپنی جگہ ہے، لیکن میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز پہ احاطہ کرنے والی ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک بڑا عجیب یعنی تحقیق کے بعد عجیب نکتہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی تقریباً 17 آیات میں فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا جو عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، جیسے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو زیبا ہے، مقام کو زیبا ہے۔ تو اب حالانکہ جب کسی پایہ تخت پہ بیٹھنے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تو ضروری یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اپنی صفت جباریت کا اظہار فرماتے کہ وہ جبار ہیں، وہ قہار ہیں، متکبر ہیں، سریع الحساب ہیں، عزیز الانتقام ہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی اپنی صفت رحمان کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مقام جو اظہار جلال کا تھا وہاں بھی اللہ نے اظہار جمال فرمایا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت ہے جو دنیا میں اتاری ہے، یعنی صرف 1%، باقی 99 رحمتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ یعنی ایک رحمت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دوستوں کے درمیان، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان جو محبت ہے یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے، لیکن 99 رحمتیں اللہ نے عرش کے نیچے چھپا کے رکھی ہیں، اور قیامت والے دن اللہ پوری 100 رحمتوں کا اظہار فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا کہ ابھی تو ایک رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے گناہوں کے بعد زندہ ہیں، اتنے نافرمانیوں کے بعد زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عصیاں کے بعد زندہ ہیں، لیکن جب اللہ پوری 100 رحمتوں کا اظہار فرمائیں گے تو اس وقت رحمت کا کیا تصور ہوگا اور رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بھی احادیث مبارک میں ثابت ہے کہ عرش کے نیچے جو ہے آسمانوں میں بھی ایک دریا ہے، تو پانی کا ہونا جو ہے پانی بھی رحمت کی علامت ہے، جیسے آگ جو ہے وہ غضب کی علامت ہے، آگ غضب کی علامت ہوتی ہے اور پانی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ آج کل محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، یا فلاں آدمی تو جی پانی پانی ہو گیا، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے بھی پانی رکھا، اور عرش کے نیچے اپنے لوح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ کے رکھا کہ رحمتی وسعت کل شیء، تو لہذا اس کی رحمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن
ہر بندہ جس کو بھی جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں ڈھونڈ دیں گے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ مقام عطا فرمائے۔ تو لہذا یہ تصور کرنا کہ کسی کو عمل سے جنت ملے گی، یہ تو احکام کی اطاعت ہے، ورنہ ہم ساری زندگی بھی شکر کریں تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے، خدا نہ کرے آدمی کو دل کا دورہ ہو گیا، خدا نہ کرے آدمی کا تنفس کا نظام بگڑ گیا، تو آدمی ہسپتالوں میں جا کے ہزاروں نہیں لاکھوں لٹا دیتا ہے کہ جی آکسیجن لگاؤ اور جلدی سے آکسیجن فراہم کرو۔ تو اس وقت ایک ایک سانس کی قیمت بندے کو معلوم ہوتی ہے کہ میرا ایک سانس کتنا قیمتی ہے، اور سب کی نظریں لگی ہوتی ہیں آکسیجن پہ کہ کیا سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، وہ مصنوعی سانس بھی قبول کر رہا ہے بندہ کہ نہیں کر رہا، یعنی ایک ایک سانس پہ نظر ہے۔ اور اندازہ کریں کہ زندگی کے اندر ہم کتنی تنفس اور سانسیں نکالتے ہیں، تو کیا اس کا شکر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جب اللہ نے حکم فرمایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد میرا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا انتظام کر دیا کہ اپنے گھر کے بندوں کو تقسیم کر دیا۔ اپنے گھر میں مثلاً 20 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ بھئی ہر آدمی جو ہے مثلاً 1 گھنٹہ تم عبادت کرو، اس کے بعد یہ کرے، اس کے بعد یہ کرے، اس کے بعد یہ کرے، تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے شکر میں شامل ہو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگنے میں شامل ہو، تاکہ 24 گھنٹے میں آل داؤد کے گھر سے شکر ادا ہوتا رہے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ کا حکم ہے اور ہم آپ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم کیسے شکر ادا کریں؟ وتوفیق الشکر منک، جب ہم شکر کرتے ہیں تو یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہی ہمیں نماز میں نہ آنے دیں، اگر آپ ہی ہمیں حرم میں نہ آنے دیں، اگر آپ ہی ہمیں عبادت نہ کرنے دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ توفیق بھی تو آپ دے رہے ہیں۔ تو جب ہم شکر کر رہے ہیں تو توفیق آپ کی طرف سے ہے، پھر اس توفیق کا شکر کریں تو پھر توفیق آپ کی طرف سے ہے، تو ہم آپ کا شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، کہ اے داؤد آج تم نے میرا صحیح شکر ادا کیا ہے۔ کہ بندے کو چاہیے کہ بس اپنے عجز کا اعتراف کرے، کہ لاکھ عبادت کرے لیکن کہے کہ یا اللہ میں تو قاصر ہوں، یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما شکرنا کا حق کا شکرک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ ہم تو تیرا حق کی عبادت ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم تو تیرا حق کی معرفت ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم تو تیرا حق کی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یا اللہ ہم تیری ثنا کیسے کر سکتے ہیں جو ثنا تو نے اپنی ذات کے لیے معین فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اولین و آخرین میرے دروازے پہ آئیں گے اور میں شفاعت کبریٰ کے لیے بڑھوں گا تو فرماتے ہیں علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اس وقت اپنے محامد کا علم عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے اپنے حمد و ثنا کا اس وقت علم عطا فرمائیں گے جو ابھی بھی مجھے نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک تو علوم محامد بھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی تک تو اللہ کے حمد و ثنا کا علم بھی مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا میں ان محامد کے ساتھ، میں ان کے ساتھ اللہ کا حمد کروں گا اور اخر تحت العرش سجدا، اور عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر میں اللہ کے آگے درخواست کروں گا تو میری درخواست جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو اسی لیے اندازہ فرمائیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے دوسری آیات مبارک میں اللہ کا حکم ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا
ما ترك على ظهرها من دابة. اللہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم بندوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو تمہیں تو زمین پہ کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. اگر ہم بندوں کو ہر نافرمانی پہ پکڑ لیں، یہ تو ہمارا کرم ہے کہ یعفو عن کثیر، اور یہ تو ہمارا کرم ہے کہ یؤخرہم الی اجل مسمی، کہ ہم اپنے بندے کو نافرمانی کے بعد بھی مہلت دے دیتے ہیں. کہ میرا بندہ ہو کر، میری مخلوق ہو کر میری زمین پہ زندہ رہتا ہے، میرے آسمانوں کی چھت کے نیچے فائدہ اٹھاتا ہے، میری نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے، اور پھر میرا باغی بن کے غیروں کو سجدہ کرتا ہے، میرا باغی بن کے میرے انبیاء کی سنت کے علاوہ بدعات میں پڑتا ہے، میرا باغی بن کے میری اطاعت کے بجائے معاصی اختیار کرتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی رزق بند نہیں کیا. دیکھیں کافروں کو بھی رزق ملتا ہے، یہودی نصارہ کو بھی رزق ملتا ہے، ہندو اور سکھوں کو بھی اولادیں ملتی ہیں، ان کو بھی صحت و عافیت ملتی ہے. اللہ نے نظام عالم میں کسی کا کچھ نہیں روکا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے. لیکن آخرت کے اندر تو پھر دار الجزا ہے، اور یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے. اس لیے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت ربیعہ نے، کہ ایک دفعہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس لعین، اللہ پاک ابلیس کے وساوس سے اور فتنوں سے بچائے. یہ بڑی خناس چیز ہے. ابلیس لعین جو ہے ایک دفعہ ایک انسان کی شکل میں آ کے ایک اللہ والے کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کیا پتا انسان ہو تم. انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں ابلیس ہوں، اور انسانی شکل میں میں آیا ہوں تم سے ایک بات پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا پہلے یہ تم بتاؤ مجھے کہ میں اس دنیا میں کوئی شے ہوں یا نہیں ہوں. دیکھو نہیں جی، ہر چیز کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا، یعنی کل شے ہر شے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لا شے کچھ نہیں، کچھ تو ہے. تو کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کیوں ابلیس یہ ہے کہ اس کے پاس بھی تو علوم تھے نا. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں نہیں آتا کہ ایک دفعہ ایک شیاطین الجن میں سے ایک شیطان جو ہے وہ غلے میں کھجوریں تھیں، صدقہ تھی. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور پاک نے ڈپٹی لگائی کہ بھی یہ صدقہ و خیرات کی کھجوریں ہیں، ان کی حفاظت کرو، پہرا دو، محفوظ رکھو، نقصان نہ ہونے کا. ٹھیک ہے جی. آپ پہرا دے رہے تھے، رات کو سوئے تو چوری ہو گئی. تو وہ شیطان الجن جو تھا وہ چرا کے لے گیا. دوسرے دن آپ جاگے، آپ نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو اس نے کہا ابھی ہریرہ بات یہ ہے کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں تو شیاطین الجن میں سے ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ میرا پکا وعدہ، میں قسم کھاتا ہوں پھر نہیں ہوں، آج مہربانی کر کے مجھے معافی دے دو. اس نے اتنی منتیں کی کہ حضرت ابی ہریرہ نے چھوڑ دیا. تو صبح جب سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ابھی ما فعل اسیروں کا، وہ تمہارے چور کا کیا حال ہے جو رات آیا تھا؟ تو حضرت ابی ہریرہ بڑے حیران ہوئے کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر لگ گئی میرے چور کی. اس نے کہا حضور وہ بڑا رویا. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مر رہے ہیں. اور ایسے آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو شیطان تھا، وہ کون سے بچے بھوکے مر رہے تھے اس بدبخت کے، وہ تو جن تھا، وہ تو شیطان تھا. اچھا انہوں نے کہا حضرت بڑا رویا، کیا کروں میں نے مان لی بات. اب میں اچھا اب تم خیال رکھنا کوئی ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی غلہ جو ہے صدقات کی کھجوریں لے جائے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جناب پھر چھپ کے بیٹھ گیا اور بالکل ظاہر کیا کہ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ایسے دیکھو مجھے حضور کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑا. تو وہ جناب پھر چوری کرنے کے لیے آیا تو میں نے فوراً پکڑ لیا. اب جب میں نے پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑو. میں نے کہا اب تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، تم پہلے 2 راتیں مجھے دھوکہ دے چکے ہو، اور میں نے تمہارے رونے پہ اور تمہارے چیخنے پہ اور منتیں کرنے پہ ترس کھا کے تمہیں چھوڑ دیا. لیکن اللہ کے نبی کو بھی خبر ہو گئی تو میری تو پیشی ہو گئی کہ میں اچھا پہرا دے رہا ہوں. تو آج تو تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی آئے کر لو، جتنا رونا ہے رو لو، جتنی منتیں کرنی ہیں کر لو. اسی لیے بعض علماء یہ لکھتے ہیں
کہ یہ جتنے جن ہوتے ہیں نا، شیطان بھی تو جن ہے نا، کان من الجن، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کا بڑا ہے، ابلیس جنوں کا باپ ہے، تو تمام جن جو ہیں اصل میں تمام شیاطین جو ہیں وہ جن ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان میں بھی عادل ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے حتیٰ کہ صحابہ کے مرتبے بھی پہنچے ہیں جن۔ ایک صحابی اسی مسجد الحرام میں میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ صحابی بھی جا رہے ہیں، تو دور سے آپ نے ایک آدمی کو آتا ہوا اپنی طرف دیکھا۔ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ ہذہ مشیۃ الجن، یہ آنے والا جو ہے اس کی چال بتلا رہی ہے کہ یہ جن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا، اس نے حضور پہ سلام کیا اور اس نے کہا حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے مسلمان بھی فرمائیں اور قرآن بھی سنائیں، اور ساتھ عرض کیا کہ حضور اللہ نے مجھے اتنی عمر دی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے خود تورات سنی ہے، اور آج آپ کے پاس میں قرآن سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو جب اس نے حضور سے قرآن سنا تو صحابی ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ الجن میں جنوں کے حاضر ہونے کا واقعہ ہے، تو جنوں میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں عادل بھی ہوتے ہیں، ان میں ظالم بھی ہوتے ہیں، ان میں عالم بھی ہوتے ہیں، ان میں جاہل بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر جن کوئی شکل تبدیل کرے، مثلا وہ انسان بن گیا، یا مثال کے طور پہ وہ بکری بن گیا، بھیڑ بن گیا، بلی بن گیا، اور بندہ اس کو پکڑ لے تو جب تک پکڑے رہے وہ شکل نہیں بدل سکتا، اگر چھوڑیں گے تو پھر وہ فوراً شکل بدل لے گا۔ اگر چھوڑیں گے، چونکہ جنوں کا بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں علماء نے، ان کے ابحاث لکھے ہیں انہوں نے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن کی یہ کمزوری ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کو پکڑ لو نا، ڈرو نہیں تم، وہ ڈرانے کی بڑی کوششیں کرے گا، ڈرو نہیں تم، پکڑ لو تو پھر وہ نہیں بدل سکتا، جب تم ہاتھ چھوڑو گے تو فوراً وہ بدل جائے گا، فوراً اپنی شکل بدل لے گا اور تم سے بھاگ جائے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے قابو پکڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں کسی شکل میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ تو بالکل ہی نہیں مان رہے، آج تو ان کے ہاتھ سے بچنے کا امکان ہی باقی نہیں رہا، تو اس نے کہا اچھا ابو ہریرہ بات سنو، میں تمہیں ایک ایسا کلام بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم پڑھ لو گے نا تو پھر کبھی جن اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئیں گے، پھر مجھے چھوڑ دو گے اگر ایسی چیز میں تمہیں سکھا دوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا روز کے پہرے سے تو جان چھوٹ جائے گی بھئی، جب ہم پڑھ لیں گے تو آئندہ تو تنگ نہیں کرے گا نا، ہماری جان تو بچ جائے گی۔ ایک ہی دفعہ چلو رعایت کر دو، چھوڑ دو چور کو، لیکن چور بھی سکھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے سکھا دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی جو ہے قرآن پاک میں، اگر تم اس کو پڑھ لو تو پھر شیاطین الجن جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتے اور پھر اس مال پر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جب میں سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے بھائی آج کیا کیا؟ میں نے کہا حضور آج تو قیدی نے مجھے ایک بات سکھلائی ہے اور میں نے پھر رعایت کر دی ہے، کیونکہ اس نے مجھے پڑھایا ہے، اس نے مجھے ایک چیز بتلا دی اور کہا کہ آئندہ اگر یہ پڑھو گے تو کوئی شیطان جن جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کیا سکھلایا؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ حضور اس نے کہا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آخر تک پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہے تو شیطان جھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی سچی بات جھوٹا بھی کر دیتا ہے، اس نے بات ٹھیک کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی جنوں کو بھی اندر بھی ایسے ایسے علوم ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے علم ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی علماء سے سنا ہوتا ہے اور پڑھا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن جب اتری تو حضور پاک نے صحابہ کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت کی
آپ جب تلاوت فرما رہے ہیں تو صحابہ سارے ادب سے خاموش بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ صورت میں نے تمہارے اخوان جنوں پہ جن بھائیوں پہ جب تمہارے بھائیوں پہ پڑھی ہے احسن منکم ردن تم سے تو وہ زیادہ بہتر جواب دینے والے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ حضور وہ کیسے جواب دینے والے. آپ نے فرمایا جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ فوراً کہتے تھے لا نکذب بنعم ربنا لا نکذب بنعم ربنا. ہم جب میں کہتا کہ تم کون کیسے اللہ کی نعمتیں جھٹلاؤ گے تو وہ کہتے ہم بالکل نہیں جھٹلاتے اللہ کی نعمت. تو تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو جنہوں نے بھی زیادہ اچھا جواب دیا کہ وہ فوراً ہر آیت پر اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی تکذیب سے اعراض فرماتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے بڑے علوم دیے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ اس کے علم کا اور اس کی ذہانت و ذکاوت کا اندازہ لگائیں کہ جب اللہ نے اس کو ملعون کر دیا, ابلیس کو لعنتی قرار دے دیا, تو فوراً درخواست کی قال رب انظرنی الى یوم یبعثون. کہنے لگا میرا اللہ میں ملعون تو ہو گیا, مردود ہو گیا, لیکن آپ مہربانی کر کے مجھے مہلت دیں, مجھے لمبی زندگی دے دیں, کیونکہ میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے. اور مجھے مہلت کب تک دیں؟ انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے اس وقت تک مہلت دیں جس دن تم آپ بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کیسا ذہین ہے بدبخت, مہلت مانگ رہا ہے اس دن سے جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد تو موت ہوگی نہیں نا. اگر اس وقت تک مہلت مل جائے, اس وقت تک مہلت مل جائے تو قبروں سے اٹھنے کے بعد تو کسی پہ موت نہیں ہوگی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں کبھی نہ مروں, یعنی میں بھی ہمیشہ زندہ رہوں. اللہ نے فرمایا مہلت تو دیتے ہیں تمہیں, لیکن الی یوم الوقت المعلوم, تمہیں مہلت ہے لیکن یوم یبعثون تک نہیں, الی یوم الوقت المعلوم, جو ہمارے علم کے اندر جو مقام مقرر ہے, دن مقرر ہے, اس وقت تک تمہیں مہلت ہے, لیکن اس کے بعد تمہیں پھر ہلاک کر دیا جائے گا. تو وہ جب آیا اس اللہ والے کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ بتلائیں کہ میں بھی کوئی شے ہوں گے نہیں. دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے, اور دعا کے ساتھ علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیونکہ اللہ کی قوت و طاقت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اسی لیے فوراً حکم ہے کہ جب آپ کو یہ تو کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو. کیوں؟ اللہ کی پناہ کے سوا شیطان کے فتنے سے کوئی نہیں بچ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں. تو اس پر بھی علماء نے بڑے عجیب مباحث لکھے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ شیطان ہمیں تو دیکھتا ہے, ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, یعنی وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جو دشمن نظر نہ آئے اس کا کیا علاج؟ دیکھو نا جی, دشمن نظر آئے تو آپ بھی تو چلو کچھ دفاع کریں گے, کوئی کمزور, کوئی آپ مقابلے کی کوشش کریں گے, بھاگنے کی کوشش کریں گے, لڑنے کی کوشش. لیکن ایک دشمن آپ کو نظر نہیں آتا, آپ گھر سے نکلے چھپا ہوا تھا, ہمارا بھاگ کیا کریں گے آپ اس کا؟ تو جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, وہ انتہائی خطرناک. تو اب چونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم نے اس کے فتنوں سے بچنا ہے. تو علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم میری پناہ میں آ جاؤ, مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نا, تم میری پناہ میں آؤ گے تو پھر بچو گے. اس لیے بندہ فوراً اپنا عجز کرتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ بھی نہیں مل سکتی. اور اسی لیے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے, اور بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر جو علماء نے لکھی ہیں.
بہت سارے لوگ جو آج قبر پرستی میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ جو آج شرک میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جو قبروں پہ سجدوں میں اور قبروں پہ جا کے منتوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے پیچھے شیطانی فتنہ ہوتا ہے۔ اور وہ شیطانی فتنہ کیسے ہوتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی جاتا ہے اور وہ 9 راتیں جا کے کسی قبر پہ بیٹھ جاتا ہے جی کہ میری مشکل ہے اور میں مرشد کی قبر پہ 9 راتیں بیٹھوں گا، جاگوں گا، مانگوں گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کسی وقت جب بندہ اونگ آئی، ذرا نیند آئی یا علیحدہ ہوا تو ابلیس چھپ کے ایسی آواز دیتا ہے کہ جاؤ تمہاری مرادیں ہم نے مکمل کر دی۔ تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز قبر والوں سے آئی ہے، یہ آواز مجھے میرے مرشد نے دی، حالانکہ وہ ابلیس کا ایک چکر ہوتا ہے، وہ اس کا فتنہ ہوتا ہے۔ وہ جناب اتنا اچھا، اب جب اسے یہ آواز آتی ہے کہ جاؤ ہم نے تمہارا کام کر دیا، تو اب وہ بندہ ایک یقین کی قوت میں آ جاتا ہے کہ میرے مرشد نے میری مصیبت حل کر دی۔ جب آپ ذرا اس یقین میں آ جائے نا کہ میرا کام ہو جائے گا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر آپ کے کام قدرت کے طور پہ آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ فطری طور پر آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے، جب حوصلہ ملتا ہے تو آپ غلطی کم کرتے ہیں، آپ اب سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں، جب سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ہی آ جاتے ہیں ہاں دیکھا قبر والے نے مجھے بچا دیا، ورنہ تو میں ایسی مصیبت میں الجھ گیا تھا کہ میرے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور جناب کمال یہ ہے، میں نے خود آواز سنی، میں جا رہا تھا آواز آئی، میں بالکل وہاں بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں، آواز آئی اور میں نے قانون سے سنی۔ تو اصل یہ بھی ابلیس کا ایک فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنوں سے بچائے۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اور بالکل رات کا آخری پہر تھا اور جنگلوں میں اکیلے بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پورے درخت پہ اور آپ کے ارد گرد جو ہے ایسے نور کا اور روشنی کا حالہ بن گیا، اور اس روشنی میں سے آواز آتی ہے کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد ہم نے اپنی ساری عبادت تمہیں معاف کر دی، بس تمہارے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، عبادت کرو یا نہ کرو۔ جب یہ آواز آئی تو انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان کے فتنے سے بچا، کیونکہ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، عبادت تو اللہ نے نبیوں پہ بھی معاف نہیں کی، تو عبد القادر پہ کیسے معاف ہو گئی؟ عبادت تو سرکار دو جہاں پہ بھی معاف نہیں ہوئی، اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا بدنی اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت آ جائے۔ تو جب عبادت اللہ کے نبی پہ معاف نہیں، سرکار دو جہاں پہ معاف نہیں، تو میں عبد القادر پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ابلیس کا فتنہ ہے، یہ وہ سارا تماشا دکھا رہا ہے۔ تو اب نے جب اعوذ باللہ پڑھا تو اب وہ ظاہر ہو گیا، اس نے کہا عبد القادر تم چونکہ عالم بھی تھے نا، صرف نرے پیر نہیں تھے نا، اصل میں بعض لوگ جو ہیں پیر ہوتے عالم نہیں ہوتے، بڑا فرق ہے، عالم اور پیر کا ہونا جو ہے یہ تو بہت بڑا فرق ہوتا، کیونکہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی فضیلت ایک عام صحابی پہ ہو، تو عالم کا کیا مقابلہ ہو سکتا؟ اس نے کہا چونکہ تم عالم تھے نا ماشاءاللہ، قرآن و حدیث میں تمہاری نظر تھی، اس لیے تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فرمایا بدبخت پھر بھی مجھے مارنا چاہتے ہو کہ مجھے علم نے بچایا، علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، ورنہ کئی عالم بھی بھٹک سکتے ہیں، تو علم بچانے والا ہوتا تو ہر پڑھا لکھا بچ جاتا، لیکن مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو اس نے کہا عبد القادر میرے پاس 70,000 نورانی پھندا ہے، 70,000 نوری پھندا ہے جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے اور میں ان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہوں. تو اس لیے اس کے فتنے جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے فتنوں سے ماں سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے جب وہ آئے اس بزرگ کی خدمت میں کہنے لگا اچھا جی مجھے ایک بات بتاؤ. میں کیا بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ انا شے میں کوئی شے ہوں کہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں شے تو ہو، اگر شیطان ہو تو جن ہو شے تو ہو. تو اس نے کہا جب میں شے ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے. تو آپ مولویوں نے مجھے کیوں رحمت سے نکالا ہوا ہے؟ آپ نے مجھے خدا کی رحمت سے کیسے نکال دیا؟ کیونکہ جب اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شے، تو میں بھی تو شے ہوں. تو آگے بھی تو اللہ والے تھے اور عالم تھے، ہماری طرح کے لوگ تو نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کی رحمت تو وسیع ہے لیکن تم نے پورا قرآن پڑھا نہیں. اگر پورا قرآن پڑھ لیتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لیکن یہ رحمت ملے گی کس کو؟ جو اللہ سے ڈرنے والے. اور تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے. تو نے تو خود اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے نکالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں رحمت سے نہیں نکالا. اللہ نے تو تمہیں آسمانوں میں رکھا، اللہ نے تو تمہیں ملائکہ کے ساتھ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں اتنا اونچا کیا، لیکن تم نے اللہ کے حکم کا نافرمان کر کے اپنے آپ کو متقین کی فہرست سے نکال کے جب تم خود فاسقین اور ظالمین میں آ گئے تو اللہ کی رحمت سے نکل گئے. ورنہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ نظام عالم بھی نہیں چل سکتا، اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی بندہ ایک منٹ کے لیے بھی اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی متنفس جو ہے وہ اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ اپنے غریبوں کا خیال کیا کرو. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں دولت عطا فرمائے، اللہ تمہیں اقتدار عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، تو اپنے غریب ملازم مسکینوں کا، ہمسایوں کا، چوکیداروں کا، چپراسیوں کا جو بالکل ضعیف ہیں، کمزور ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا خیال کیا کرو. حضور پاک نے فرمایا ترزقون بضعفائکم. اللہ ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں کہ یہ غریب لوگ چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں. دیکھو نا جی، اگر آپ اپنے برابر کے دوست کو یہاں سے واپس مکہ شریف سے جاتے ہوئے 1,00,000 کا بھی ہدیہ دیں تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اچھا مہربانی جی آپ میرے لیے ہدیہ لائے ہوگا، سمجھے گا یار کیا ہے میرے لیے کیا ہے. اگر یہ 1,00,000 روپے کی چیز لائے ہیں تو میں بھی کبھی ان کو 1,00,000 کی چیز دے دوں گا اور کیا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 10 روپے کی چیز اس غریب کے لیے دے جائیں جس کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ میرا مالک میرے لیے بھی کوئی چیز لے آئے گا، تو اس کو جب آپ دیں گے تو گھر دوڑے گا، بھاگے گا، بچوں سے کہے گا، بیوی سے دیکھو ہمارے لیے یہ لائے، ہمارے لیے یہ لائے، تو سب کے دل سے دعا نکلے گی. تو یوں جب ضعیف کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اسی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ مسکینوں کی، معذوروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، یتیم بچوں کی. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کافل الیتیم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. حضور پاک نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو کسی یتیم بچے کی پرورش کرے، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اور ایک یتیم کی شفقت کرنے میں آدمی کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے، کتنا آدمی کا بگڑ جاتا ہے. کتنا ایک یتیم بچے کو آپ نے دینا ہے تو کیا وہ تو 200 روپے مہینے میں بھی خوش ہو جائے گا، اس کا تو اسی کے اندر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو یہاں رکھا ہے تو اگر آپ 200 روپے، 500 روپے مہینہ، 1,000 روپے مہینہ بھی اگر یعنی کسی غریب یتیم بیوہ کو اللہ واسطے مقرر کر دیں تو تم نے تو اپنی جنت کا ذریعہ بنا لیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے، اور جن کو لقب ملا حدیث میں امیر المؤمنین، علم حدیث کا بادشاہ ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر بھی کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد ہے. لیکن یاد رکھو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا
مدینہ منورہ کے اندر خواب دیکھا کہ عبداللہ ابن المبارک شام کے علاقے میں جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے بہرام، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، تو اب خواب میں حکم ہوا، زیارت ہوئی، تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا۔ میں نے جب وہاں پتہ کیا کہ وہ بہرام کون ہے، انہوں نے کہا وہ تو کافر ہے، وہ تو آگ پرست ہے، آتش پرست ہے، مجوس ہے۔ میں حیران ہو گیا، بھی میرا خواب بھی سچا ہے، اور میں نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہے، اور خود اتنا بڑا محدث ہے، حضور پاک کا حلیہ مبارک پڑھنے والا، رات دن حدیث رسول سمجھنے والا، سمجھانے والے، اور یہ کافر ہے۔ تو کہا کہ اچھا، میں نے کہا بہرحال خواب ہے، بہر صورت میں تو اپنی بات پوری کروں۔ میں کہتے ہیں وہاں چلا گیا، انہوں نے مجھے اجازت دی، تو کہتے ہیں وہ اتنی بڑی عمر ہو گئی تھی کہ یہ پلکیں جو ہیں ان کی اوپر ایسے گر گئی تھی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو یوں اٹھا کے دیکھتے تھے، بڑھاپا اتنا آ گیا تھا، اور سارے بال سفید تھے، اور بڑا خوبصورت آدمی تھا۔ میں تو بڑا میرا اکرام کیا، اس نے کہنے لگا حضرت میں تو حیران ہوں کہ آپ کے نزدیک تو میں کافر ہوں، اور آپ حدیث کا اتنا بڑا امام ہو کر میرے گھر آ گیا ہے، میرے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بادشاہ بھی میرے گھر میں آ جائے تو مجھے کیا خوشی ہوگی، جبکہ ایک عالم میرے گھر میں آیا۔ تو کہتے ہیں بڑا اکرام کیا۔ میں نے کہا اچھا، تمہارے اکرام کی بات اپنی جگہ، میں نے تو ایسے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بتلا دو کہ قیامت میں تم جنت میں ہوں گے، جنت کی خوشخبری تمہیں مل گئی۔ میں نے وہ پیغام پہنچانا تمہیں پہنچا دیا۔ بہرحال مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو یہ نعمت کیسے ملی، کب ملے گی۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، ناراض نہ ہوں، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کی تھی، تو میں اللہ بہت بڑا آدمی ہوں، بڑا سرمایہ دار ہوں، تو میں نے کئی دن مہینوں تک وہ شادی کے کھانے چلتے رہے، اور میں نے یہ تقسیم کر دیا تھا کہ ہر شہر کا محلہ جو ہے یکم تاریخ کو فلاں محلہ، 2 3 4 5، اس طرح پورا مہینہ میں شادی کھلاتا رہا۔ اور ایک دن میں باہر رات کو گزر رہا تھا، تو ایک گلی سے مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ بی بی کون بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہرام ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، اور 8 دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تمہارے سارے محلے میں اور شہروں میں تمہاری شادیاں چل رہی ہیں، لیکن ہاتھ پھیلانے کا تو ہمیں سبق نہیں ملا، بھیک مانگنے کا ہمیں سبق نہیں ملا، اور ہمارے خبر بھی تم نے نہیں کی کہ ہم تمہارے اتنے ہمسائے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی میرے دل پہ چوٹ لگی کہ میں فوراً گھر آیا، نوکروں سے کہا کھانا اٹھاؤ، کپڑے اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ، اور آگے اس کا سارا گھر بھر دیا۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے نا، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے کہ بہرام اللہ تمہیں ہمارے نبی کی جنت نصیب کرے۔ تو وہ چھوٹے بچوں کی معلوم ہوتا ہے کہ دعا لگ گئی، وہ دعا مجھے لگ گئی، اس لیے مجھے کلمہ بھی پڑھا، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ فوراً جو تھے مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے اسلام پہ موت عطا فرما دی اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حضور پاک نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، تم لوگوں کو جو روزی ملتی ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر یہ دنیا میں فقیر نہ ہوں، اگر یہ دنیا میں کمزور اور ضعیف لوگ نہ ہوں، تو اللہ کی تو رحمتیں آنی بند ہو جائیں، اس لیے ان کا زیادہ فکر کیا کریں۔ حضرت حسن البصری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک امام ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی فقیر آتا، سائل آتا مانگنے کے لیے، تو حضرت حکم دیتے کہ بھی اس کے لیے چادر بچھاؤ، عزت کے ساتھ بٹھاؤ اور احترام کرو، اور فرماتے ہاں اولاء برید الآخرہ، اور یہی تو لوگ ہیں جو ہمارے پیسے لے کے جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کس کو خیرات دیتے، ہم کس کو صدقہ دیتے، ہم کن پہ اپنے اموال خرچ کرتے اور ہمیں درجات ملتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آیات رحمت پڑھیں، روزانہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ پڑھیں الرحمن الرحیم، روزانہ پڑھیں رحمتی وسعت کل شیء، سب کچھ پڑھیں، لیکن تمہارے اندر رفقت پیدا نہ ہو، تمہارے اندر رافت و رحمت پیدا نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے
فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیا نہ حملت العرش ومن حولہ، اللہ تبارک و تعالی کے وہ فرشتے جو حملت العرش ہیں، عرش اٹھانے والے، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالی کی سعت رحمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا الجريري والنبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء اعرابي فأناخ راحلته ثم أقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق إقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى، قال لقد عذبت رحمة واسعة إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده 99 رحمة أتقولون هو أذل أم بعيره۔ اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد سے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال جاء اعرابی، ایک بدو آیا، فأداخ راحلته، اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھلایا، ثم اقلها، پھر اپنی اونٹنی کو باندھا، اپنی اونٹنی کو باندھنے کے بعد آیا اور حضور پاک کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میرے آقا نماز پڑھ چکے، حضور پاک نے نماز پڑھ لی، مکمل فرما لی، تو وہ بدو جو ہے اس نے کیا کیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اس اونٹنی کے قریب آیا، وَأَطْلَقَ إِقَالَهَا، وہ جو رسے کے ساتھ باندھا تھا اس کو کھولا، ثُمَّ رَكِبَهَا، پھر اس اونٹنی پہ سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد زور سے دعا مانگنے لگا، اللہم ارحمنی ومحمدا، کہ یا اللہ مجھے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ رحمت فرما، ولا تشرک معنا فی رحمتنا فی رحمتک احدا، اور ہم دونوں کے علاوہ اور کسی کو اپنی رحمت میں شامل نہ فرما۔ حضور پاک نے سن لیا، حضور نے فرمایا دیکھو الم تسمعو، آپ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا بندہ، یہ زیادہ بے وقوف ہے یا اس کی اونٹنی زیادہ بے وقوف ہے؟ معلوم تو ہوتا ہے یہ جانور سے بھی زیادہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی پہ آیا ہے، یہ عجیب جنگلی آدمی ہے، اچھا خود اندازہ کرو بھی یہ اونٹنی زیادہ کم عقل ہے بھلا یہ بندہ زیادہ کم عقل ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی وسیع رحمت کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کی کہ صرف ہم دو پہ رحمت ہو اور کسی پہ رحمت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلق 100 رحمت، اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہے، اور ایک رحمت ہے جو دنیا میں بھیجی گئی، یتعاطف بها الخلق، تمام اللہ کی مخلوق جن ہے یا انس ہے یا جانور پرند چرند، اسی ایک رحمت کا اثر ہے کہ ماں بیٹے کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَخَّرَ عِندَهُ 99 رحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے 99 رحمتیں جو ہیں اپنے لیے چھپا کے رکھی ہیں جو قیامت میں اظہار فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب اس کی رحمت اتنی بڑی ہے تو خود اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ کا بندہ کم عقل ہے بلا اس کی اونٹنی کم عقل ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تو اونٹنی سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ تو معنی یہ تھا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس لیے جب بھی آدمی دعا مانگے، جب بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کا طلب کرے تو ساری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے ہمارے بھائی ایمان پہ گزر چکے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم الخلیل نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام ایمان والوں کے لیے دعا مانگی. تو آپ بھی سب ایمان والوں کے لیے دعا مانگا کریں اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب تم سب کے لیے مانگتے ہو نا تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ ہے عاجز ہے مخلوق ہے اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے سب کے لیے مانگ رہا ہے اور میرے پاس تو خزائن السماوات والارض ہے تو لہذا میں نے اس کو کیوں نہ دے دوں. اس لیے جب آدمی سب کے لیے مانگے تو اس کی دعا زیادہ منظور ہوتی ہے اور ان پر زیادہ اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں. ابو فصلاد حضرات دوستوں نے کہتے ہیں جی کہ اگر میں حرم کعبہ میں آیا اور مجھے جماعت نہیں مل سکی اور جماعت ہو گئی اب میں اکیلے نماز پڑھوں گا میں مسافر ہوں اکیلے پڑھو گے تو قصر کرو گے سیدھی سی بات ہے کہ مسافر اگر خود اکیلے نماز پڑھے یا 4-5 آدمی مسافر ہیں امام بھی مسافر ہے مقتدی بھی مسافر ہے پھر بھی قصر کریں گے. لیکن اگر مقامی امام کی جماعت مل جائے تو پھر آپ نماز پوری کریں گے لیکن وہ نماز آپ کو نہیں ملی جماعت ہو گئی تو اب جو آپ نماز پڑھیں گے تو وہ قصر پڑھیں گے. دوران سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے فرض جو ہیں ان میں بھی قصر فرما دی کہ 4 کے بجائے ہم 2 رکعت پڑھیں گے اور سنتیں بھی معاف فرما دی. اچھا نفل جو ہے وہ تو ویسے ہی نفل ہے. نفل کا تو معنی یہی ہوتا ہے نا زائد کہ بھئی اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو ویسے بھی گناہ نہیں ہوتا. تو سنتیں بھی معاف ہیں اور نفل تو ویسے نفل ہے. لیکن بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے ہاں ساتھی عمرے پہ آتے ہیں مسافر ہیں تو اگر ان کو موقع ملے اور وہ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کو منع بھی نہیں لیکن پھر سنتوں میں قصر نہیں کریں گے بلکہ سنتیں پوری پڑھیں گے کیونکہ قصر کا حکم جو ہے وہ اللہ نے فرائض میں دیا ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن فارغ بیٹھے رہنے سے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا بعض علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو اگر آپ کی کوئی نماز قضا رہ گئی ہے تو اس کو بھی ادا کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے مسافر کے لیے روزہ کوئی حتیٰ کہ رمضان کا روزہ بھی معاف ہے کہ اگر رمضان میں مسافر ہے سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے گناہ نہیں ہوگا بعد میں اس کو روزہ قضا کرنا ہوگا. لیکن جیسے آپ کے ذمے کچھ روزے قضا موجود ہیں اور آپ سفر میں تو ہیں لیکن حرم میں آ گئے اب تو آپ کو بظاہر آرام ہے ایئر کنڈیشن ہے ہوٹل ہے کمرہ ہے پانی ہے تو اگر وہ روزے رکھیں تو 1 لاکھ کا ثواب بھی حاصل کر لیں گے. تو بہرحال آپ نہ پڑھیں تو معاف ہے اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. کہتے ہیں جی کہ میں جس مسجد کا نمازی ہوں اس کا محراب جو ہے وہ درمیان میں نہیں لگایا گیا ادھر لگایا گیا ہے یعنی یوں مسجد ہے نا جی تو محراب یہاں کے بجائے ایک کونے میں یوں بنا دے. وہ اللہ کے بندے محراب تو علامت ہے یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں کہ محراب بنایا جائے. اگر مسجد میں محراب نہ بھی ہو تو تب کیا ہو جائے گا یعنی آپ ایک کمرے میں نماز پڑھتے ہیں کوئی محراب نہیں تو تب بھی تو نماز میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ جنگل و صحرا میں نماز پڑھیں جہاں دیوار ہی کوئی نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ محراب کا درمیان میں ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. محراب تو ایک قسم کی علامت ہوتی ہے کہ باہر سے آنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ قبلے کا رخ اسی طرف ہے اور حضور کے زمانے میں تو یہ محراب تھے ہی نہیں. یہ تو جب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ نماز میں حملہ ہوا تو پتہ نہیں چل سکتا تھا نا مقتدیوں میں دشمن بھی چھپا ہوا ہے تو تھوڑے محراب بنا دیے گئے تاکہ کچھ حفاظت کا انتظام ہو سکے ورنہ محراب ادھر ہو یا ادھر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے محراب کی طرف تھوڑا کرنا ہے. اگر ہم مسجد الحرام کے علاوہ پورے مکے میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا ہمیں ثواب کتنی ملے گا انشاءاللہ تعالی سارے حد حرم میں یعنی پورے مکے میں ادھر سے تنعیم تک جرانہ تک عرفات تک شمیسی تک یہ سارا حد حرم جو ہے
جہاں بھی نماز پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس کو حرم کہا ہے اسی طرح اللہ نے اس کو مسجد الحرام بھی کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین پلید ہیں، آج کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو ان کو حد حرم پہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں دروازے کے باہر کھڑے رہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ قران اور تمتع وہ لوگ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جن کے بال بچے جو ہیں وہ مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ تو اب لوگوں کے بال بچے مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، مانا یہ تھا کہ پورے مکے میں نہ رہتے ہوں، تو پورے مکے کو بھی اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں پورے حرم کو کعبہ بھی فرمایا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ نے فرمایا کہ ہدی کا جانور جو ہے، حج کی بکری کا جانور جو ہے وہ کعبے میں پہنچا کے ذبح کیا جائے۔ اب آپ ذبح تو مینا میں کرتے ہیں، کعبے میں تھوڑا ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ بھی ہے، تو اس لیے سارے حرم میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں 1 کا لاکھ نہیں، اکیلے پڑھو گے تو 1 کا لاکھ ملے گا، اگر محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25 گنا بڑھ جائے گا، 25 لاکھ ہو جائے گا، اور اگر پھر جامع مسجد میں آ جاؤ گے تو 27 گنا بڑھ جائے گا، تو 27 لاکھ ہو جائے گا۔ اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ جو ہے یہ 1 کے مقابلے پہ نہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں 1 نماز کا 500، اور فرمایا کہ میری مسجد میں 1 نماز کا 1000، اور فرمایا ما سوا مسجد الحرام کے کہ وہاں 1 لاکھ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یعنی 1000 کے مقابلے پہ 1 لاکھ، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں 1 اور وہاں 1 لاکھ، تو لہذا 1 لاکھ ضرب 1000 کتنا ہو جائے گا؟ اب ضرب تقسیم آپ خود کرتے رہیں کہ نماز کا کتنا ثواب ملے گا، لیکن دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور نماز پڑھو تو نماز پڑھا کرو، یہ ٹکرے نہ مارا کرو۔ اگر کسی آدمی کے چہرے پر بال زائد ہیں نکال دیتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے بیماروں کے لیے دعا کریں۔ بالکل جی، اللہ سب پہ شفا عطا فرمائے۔ معصوم بچے، چھوٹے بچے ہیں، آپریشن ہوا ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں پہ رحمت فرمائے، اور ہر مسلمان کے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی ہر قسم کی بیماریاں دور فرما دے، اور شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر موضع پہ مسح کیا جائے بالکل کوئی جھگڑا نہیں، بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وضو کریں تو نیت پہلے کر لیں دل میں کہ اب وضو کر کے میں پاؤں میں موزے چڑھا لوں گا، تو پھر آپ کو مسح کرنا ہوگا، جوتا نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موزے سے مراد ایسی جراب ہے چمڑے کی بنی ہے یا اتنے موٹے کپڑے کی بنی ہے کہ پانی اندر اثر نہیں کرتا، اور دوسرا اگر پہن لی جائے تو چلنے سے وہ خود بخود نہیں اتر جاتی، نہیں ڈھیلی ہو جاتی، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن عام جرابیں جو ہیں، جو باریک ہیں، یہ نیلون کی ہیں یا کاٹن کی ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ جائز نہیں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً جراب پر مسح جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں چونکہ لفظ جراب ہے لہذا یہ بھی جراب ہے، تو لہذا اس پر بھی مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل آمنا، حدیث میں لفظ جراب ہے، لیکن اس وقت جراب کون سی استعمال ہوتی تھی جب حضور نے فرمایا تھا، تو صرف اسی بات کی تحقیق کر لیں تو اس کے بعد بہرحال احناف کے نزدیک بھی جائز ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔ جی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے دن میں مباشرت کرنا چاہے تو جائز ہے؟ کیوں بیوی یعنی رات کو بیوی ہوتی ہے، دن میں نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دن میں آپ طلاق دے دیتے ہیں، رات کو نکاح کر لیتے ہیں، تو بیوی بیوی ہے، دن ہو یا رات ہو، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ دن میں تو وہ حرام ہے اور رات میں وہ حلال ہے؟
یہ اچھا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک آدمی بیچارہ ملازم ہو جس کی رات کو ہو ہی ڈیوٹی ساری زندگی، وہ غریب کیا کرے، وہ تو بیوی کو چھٹی کر دے کیونکہ رات کو ویسے ڈیوٹی ہے اور دن میں آپ اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے بندے یہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ دن ہے اور رات، دن ہے رات ہے، بلکہ یہ تو اتنا حکم ہے کہ کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ اگر بیوی تندور پہ بیٹھے ہوئے روٹی لگا رہی تھی اور خامند کے دل میں خواہش بھڑک اٹھی، اگر خامند بلائے تو نے کہا روٹی کو جلنے دے، خامند کا حکم پورا کرے تاکہ خامند تو جہنم میں نہ جلے، کیونکہ اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو جا کے گناہ کرے گا۔ اسی لیے تو سارے گھر دنیا کے برباد ہو گئے ہیں نا۔ اگر بیویاں اپنے خامند کے حقوق کا خیال رکھیں تو گھر سے کھایا ہوا آدمی باہر نہیں منہ مارتا پھرتا، باہر اسی لیے منہ مارتا ہے کہ بیوی کا نخرہ ہے اور آج موڈ ٹھیک نہیں اور آج فلاں ٹھیک نہیں اور آج ذرا اس کا طبیعت نہیں بن رہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو بلکہ حدیث مبارک ہے کہ اگر خامند اپنی بیوی کو بلائے اور اس کو کوئی عذر نہ ہو پھر بھی وہ خامند کا کہنا نہ مانے تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے بیوی کے لیے تو حکم ہے کہ حتیٰ کہ اگر آپ سواری پہ بھی سوار ہیں اس وقت بھی خامند کی خواہش ہے تو بیوی انکار نہیں کر سکتی، اور بیوی آپ کے لیے 24 گھنٹے رات ہے دن ہے ہر وقت حلال ہے۔ جی لڑکیوں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے یہ بھی مسئلہ ہے تو قرآن کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، لڑکے کو پورا حصہ ملے گا، اور جو لڑکیوں سے معاف کروا لیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ لڑکوں سے کیوں نہیں معاف کرواتے ہو؟ لڑکوں سے بھی تو پھر معاف کروا کے دیکھو نا، تمہیں سبق پڑھا دیں۔ لڑکیاں چونکہ مجبور ہیں، مظلوم ہیں، غریب ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں جی تمہاری شادی جو ہم نے کی خرچہ کیا تھا جہیز دیا تھا، وہ جہیز نہ دو اس کو، وراثت کا حق تو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اگر اپنی لڑکیوں کو صحیح حق نہیں دے گئے، اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ بعض آدمی بڑے نیک ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اپنی لڑکیوں کو محروم کر دیتے، اسی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے، شادی کریں گے تو جائیداد دینی پڑے گی، حصہ دینا پڑے گا، یہ ظلم ہے۔ اپنی زندگی میں احتیاط کریں اور ہر کسی کو اس کے مطابق شریعت کا حق ادا کریں۔ جی ہم آئے ہیں عمرے پر اور ہمارے ساتھ 3 عورتیں بھی ہیں، سب نے عمرہ کر لیا ہے، لیکن ان عورتوں نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے۔ بھائی اللہ کے بندے اگر بال نہیں کٹوائے تو جلدی سے بال کٹوائیں، اور عورتوں کے بال یوں نہیں کاٹے جاتے جیسے بعض میری بہنیں بیٹیاں یوں پکڑ لیتی ہیں بال، اور یہ اچھا تو تھوڑے سے کاٹ لو، یہ غلط ہے۔ سارے بال اکٹھے کر کے جہاں عورت کے بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں اتنی تھوڑے سے پور کے برابر کاٹنے، اور اگر بال نہیں کاٹے گی تو وہ احرام سے گویا نہیں نکل